یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ برطانیہ کو اپنا قبلہ سمجھ کر پاکستان اور بھارت کے حساس محکموں کے افسران کی تربیت اسکاٹ لینڈ یارڈ میں اکثر ایک ہی کلاس میں ہوتی تھی۔ نتیجہ دونوں ممالک کے افسران ایک ہی طرز کے تربیت یافتہ ہوتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج کل امریکہ، پاکستان اور بھارت دونوں کی افواج کے ساتھ جنگی مشقیں کرنا ہے۔ اس کا اندرونی مقصد ہماری افواج کی صلاحیت کو جاننا ہوتا ہے۔ پاکستانی افواج کے متعلق اہم معلومات اسرائیل کو دی جاتی ہیں، جو بالواسطہ بھارت کو پہنچا دی جاتی ہیں۔ چند سال پہلے تک یہ انتہائی حساس فریضہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار پاکستانی انجام دیتے تھے، لیکن پھر پاکستانی سیاستدانوں نے یہ کام سنبھال لیا۔ مگر یہ سیاستدان دشمن سے بجائے خفیہ معلومات کے حصول کے دشمن کو اپنی خفیہ معلومات مہیا کرتے ہیں، ورنہ کسی پاکستانی فوجی نے سکھ قوم پرستوں کی فہرست بھارت کو نہیں دی تھی، اور نہ ہی کسی فوجی نے بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان میں داخل ہونے کی بات کی ہے۔ کسی فوجی نے بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ نہیں دیا۔ یہ نیک کام صرف سیاستدان ہی کر رہے ہیں۔ میں اپنے قد کاٹ اور شکل و صورت سے کسی پہلو سے بھی بھارتی نہیں لگتا تھا، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں مجھے ڈھونڈ لینا بہت آسان تھا۔ غالباً میں پہلا شخص تھا جسے یہ مشن سونپا گیا۔ بھارت میں اپنی شکل و شباہت کی وجہ سے مجھے پاکستانی جاسوس سمجھنے کا کم سے کم امکان تھا۔ مجھے بھارت کی اونچی سوسائٹی میں گھل مل جانا تھا اور اونچے درجے کے ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ پاکستان کی طرح بھارتی پولیس اور CIB والے نچلے درجے کے ہوٹلوں پر ہی ریڈ کرتے ہیں۔ 4 یا 5 اسٹار ہوٹلوں میں داخل ہونے کی ان میں جرات نہیں ہوتی۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران وہاں غیر ملکی افسران اور ان کی فیملیز کے لیے بنے ہوئے کلبوں میں میری رسائی تھی، اور اس دور کے مقبول ترین بال رومز ڈانس مثلاً سکیور والز اور روک اینڈ رول میں خاصی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ بھارت میں قیام کے دوران ان خرافات سے مجھے بڑی مدد ملی۔ بھارت میں چوپڑا فیملی بڑی مشہور ہے۔ یہ پنجابی بڑے قد کاٹ والے اور نسبتاً سفید رنگت کے ہوتے ہیں، اسی لیے مجھے ونود چوپڑا کا نام دیا گیا۔ اس فیملی نے کاروبار، صنعت اور فلم انڈسٹری میں خاصا نام کمایا ہے، اور یہ سارے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے دیگر ساتھیوں کو بھی مختلف ہندو نام الاٹ کیے گئے۔ آئندہ سطور میں مشن کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے چند سطور میں ایک وضاحت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک جاسوس کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ اپنے مشن کی تکمیل ہے۔ بھارت میں ہندو نام کے ساتھ داخل ہو کر مجھے خالصتاً ہندو کے روپ میں کام کرنا تھا، اور اس کے لیے مجھے وہ سب کچھ بھی کرنا پڑا جس کی اسلام میں معانت ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ مجھے مشن کی تکمیل کے لیے جو کام کرنے پڑے انہیں مذہب کے ترازو میں نہ تولیں۔ مجھے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے جو مشن سونپے گئے تھے انہیں ہر قیمت پر مجھے مکمل کرنا تھا۔ اس دوران مجھ سے جو غیر شرعی اور غیر اسلامی حرکات ہوئیں ان کے لیے صرف اس ذات کے سامنے جواب دہ ہوں جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ آپ میرے اس عمل کو اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے وطن عزیز کی بھلائی کے لیے اپنے مذہبی اصولوں اور پابندیوں کی بھی قربانی دی۔ باقی رہا جزا اور سزا کا معاملہ تو وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، عفو ذوالجلال والاکرام ہے، جو بے شمار صفات کا مالک ہے۔ میں نے اپنی قوم سے خدمت کا صلہ کبھی نہیں مانگا۔ یہ اس غفور رحیم کی ذات پاک ہے جو مجھے اس کا صلہ دے رہی ہے۔ اب ہمیں اپنی دوران ٹریننگ رہائش گاہ میں لایا گیا۔ وہاں ایک بار پھر مشن کی بریفنگ اور احتیاطی تدابیر دہرائی گئیں۔ پہر 3 بجے ہمیں 2 پرائیویٹ کاروں میں لاہور اسٹیشن پہنچایا گیا۔ بصیرپور براستہ قصور کے ٹکٹ پہلے ہی خریدے گئے تھے۔ ہم سب سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے میں بالکل اجنبی بن کر داخل ہوئے۔ ہمارے 2 سینئرز بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ ایک دوسرے سے بات چیت کی قطعاً ممانعت تھی۔ رات تقریباً 11:30 بجے ہم بصیرپور پہنچے۔ وہاں ایک سیف ہاؤس میں ہمارے کھانے اور سونے کا انتظام تھا۔ سیف ہاؤس کے ایک حصے میں چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سینئر نے ہمیں بتایا کہ کچھ بھارتی ہیں جو بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ سیف ہاؤس کے مستقل رہائشی بالکل خاموشی سے ہماری مطلوبہ اشیاء ہمیں پہنچا رہے تھے۔ ہم نے جب بھی کوئی سوال کیا تو وہ محض مسکرا کر خاموش ہو جاتے۔ دوسری صبح 9 بجے ہم نے بصیرپور سے کوچ کیا۔ 3 جیپوں میں ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔
ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ سفر مسلسل کبھی نہر کی پٹری اور کبھی کچی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر جاری رہا۔ غروب آفتاب کے قریب ہم ایک خیموں کے پڑاؤ میں پہنچے جہاں پاکستانی بارڈر فورس کے جوانوں نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہاں ہمیں ہمارے سینئرز نے بتایا کہ ہم بھاول نگر میں منڈی صادق گنج کے قریب بارڈر سے صرف 200 میٹر کی دوری پر ہیں۔ وہاں 2 اجنبی دیہاتیوں سے ہمیں ملایا گیا۔ 10 روز بعد دلی میں ٹھیک 11 بجے دن ان میں سے ایک کو مجھے ملنا تھا۔ میٹنگ پلیس تفصیلاً مجھے سمجھا دی گئی۔ یہ دونوں دیہاتی لاہور کے ایک معروف اسمگلر کے کارندے تھے اور ہفتے میں 2 بار اسی راستے سے بھارت جاتے اور پان، کاجو اور الائچی وغیرہ لاتے تھے۔ پاکستان کی طرف سے انہیں بارڈر سے گزرنے اور واپس آنے کی سہولت دی گئی تھی، جس کے عوض وہ پہلے سے گئے ہوئے گروپس کی ڈاک وغیرہ لاتے اور لے جاتے تھے۔ یہ 2 اجنبی محض ہمارے گروپ کے لیے وقف تھے کہ ہمیں اور ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ وہ ہمیں مقررہ وقت پر بارڈر کراس کرائیں گے اور قریب ترین بھارتی ریلوے اسٹیشن ہنومان گڑھ تک پہنچا دیں گے۔ انہیں پیسے دیے گئے کہ ہمارے لیے ہنومان گڑھ سے اجمیر شریف کے ٹکٹ خرید کر ہمیں دے اور فوراً واپس ہندوستان بارڈر کے قریب گاؤں مرزا پور پہنچ جائیں، جہاں 2 افراد انہیں ملیں گے اور اگلی شام تک ان کے ہمراہ رہیں گے۔ ادھر ہمیں علیحدگی میں ہنومان گڑھ سے بٹنڈا کے ٹکٹ خریدنے کا کہا گیا۔ مخالف سمت میں جانے والی گاڑی میں سوار ہو جاؤ اور جو اجمیر شریف جانے والی گاڑی سے 15-20 منٹ پہلے ہی آ جاتی ہے۔ یہ احتیاط در احتیاط کی تدابیر ہماری حفاظت کے لیے کی گئی تھیں۔ ہم سے گھڑیاں بھی لے لی گئی تھیں اور صرف ایک گھڑی مجھے دی گئی تھی جو بھارت میں مہیا اور اس وقت اس کی قیمت بھارت میں تقریباً 300 روپے تھی۔ رات کا کھانا 8:30 بجے تک کھا لیا گیا۔ کھانے کے بعد ہمیں ایک لمبا سیاہ انڈر ویئر اور ایک سیاہ رنگ کی پورے بازو کی بنیان دی گئی۔ ہم نے بوٹ بھی اتارے اور کپڑوں کے ہمراہ 3 بیگوں میں رکھ لیے۔ اب ہمارے سینئرز ہمارے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے، لیکن صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ محض ہماری ٹینشن دور کرنے کے لیے تھیں، ورنہ ان کے چہروں سے بھی پریشانی صاف عیاں تھی۔ ان دنوں جنگ کے بعد بھارت اور پاکستان میں سیز فائر کی حالت تھی۔ پاسپورٹ اور ویزا نام کی کوئی شے نہ تھی۔ بارڈر پر دونوں اطراف فوج کا اجتماع تھا۔ عین ممکن تھا کہ بارڈر کراسنگ کے دوران ہی دشمن ہمیں گولیوں سے اڑا دیتا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھارت میں بارڈر کے قریب پاکستانی BRB نہر کی طرح ایک نہر بنائی ہوئی ہے جو خاصی گہری ہے اور پاکستان کی طرف وہ ڈھلوان میں ہے، جبکہ بھارت کی طرف وہ بالکل سیدھی ہے۔ ہمیں جو نہر کھڑے ہو کر بغیر آواز پیدا کیے تیر کر عبور کرنی تھی، اس کی ٹریننگ بھی ہمیں خوب اچھی طرح دی گئی تھی۔ ہنومان گڑھ اسٹیشن بارڈر سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں 2-3 گاؤں پڑتے تھے۔ ہمیں ان سے دور رہ کر گاؤں کے کتوں سے بچ کر بھاگتے ہوئے جانا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دوران ٹریننگ مجھے 11 میل مسلسل دوڑنے کی پریکٹس کیوں کروائی گئی تھی۔ اسٹیشن کے قریب پہنچ کر ہمیں بنیان اور انڈر ویئر اتار کر عام لباس پہن لینا تھا اور دونوں اجنبی گائیڈز کو فوراً واپس بھیجنا تھا۔ ہمیں بٹنڈا تک دوران سفر 2 الگ الگ ڈبوں میں بیٹھنا تھا اور ایک دوسرے سے بات چیت ہرگز نہ کرنی تھی۔ یہ لاسٹ منٹ ہدایات تھیں۔ ٹھیک 10 بجے ہمیں مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ ہماری بارڈر فورس نے پڑاؤ سے دونوں طرف تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے سے دشمن پر فائرنگ شروع کر کے دشمن کو جوابی فائرنگ میں مصروف کر دیا تھا۔ یہ فائرنگ ہمارے لیے گرین سگنل تھی۔ سینئر نے ہمیں گلے لگایا۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ ان کے آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے: "وش یو گاڈز ہیلپ اینڈ بیسٹ آف لک"۔ اپنی ذہنی حالت کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن اور مشن کی اہمیت دونوں یکساں تھیں۔ گھر اور فیملی کا خیال ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ ہمیں ایک 30 بور کا ریوالور اور ایک 100 گولیاں واٹر پروف پیکٹ میں دی گئی تھیں، جنہیں ہم نے اپنے بیگوں میں رکھ لیا۔ بیگوں کو نہر عبور کرنے کے دوران سر پر باندھنے کے لیے رسیاں بھی دی گئی تھیں۔ 10:15 بجے ہمیں بارڈر کی جانب بڑھنے کا حکم ملا اور ہم سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے گائیڈز کے ہمراہ بارڈر کی طرف چل پڑے۔ یہ تقریباً 100 میٹر کا علاقہ پانی، سرکنڈوں اور کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ ہمیں تقریباً 80 میٹر کا علاقہ بھاگتے ہوئے طے کیا اور بقیہ کرولنگ کرتے ہوئے۔
कीचड़ और सरकंडों से हमारे जिस्म मट्टी और खराशों से भर गए थे। हमें कुछ पता न था कि हम कब भारत में दाखिल हुए, क्योंकि सरहद का कोई निशान मौजूद न था। हम बस आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। गाइड्स ने कहा कि नहर आ गई है। हम एक एक करके नहर में उतर गए। गोलियां दोनों तरफ से तड़ाक तड़ाक चल रही थीं। नहर को हमने खड़ी पोजीशन में तैर कर अबूर किया। भारत की तरफ का किनारा पानी से खासा ऊंचा और 90 दर्जे का था। इस पर चढ़ने से खासी दिक्कत हुई। उस किनारे पर पटरी भी थी जिस पर बीएसएफ भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गश्त करती थी। हमें जल्द अज जल्द उस पटरी को अबूर करके खेतों की तरफ दौड़ना था। एहतियाती तदाबीर के मुताबिक पटरी पर हमें उल्टे कदमों चलना था, ताकि अगर हमारे पाँव के निशान कोई देखे भी तो ये समझे कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ गए हैं। पटरी से उल्टे कदमों गुजर कर हम खेतों की तरफ भागे। खेतों की मुंडेरों पर हम तेज भागते गए। वहाँ भी खेतों में डेरे बने हुए हैं। हम इन डेरों से हद्दुल वसा दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से हमें कई बार एक खेत अबूर करके कभी दाएं और कभी बाएं जाना पड़ता, क्योंकि डेरों पर पालतू कुत्ते होते हैं। सिर्फ एक जगह 10 मिनट आराम करके हमने अपना सफर जारी रखा। हनुमानगढ़ स्टेशन से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले एक नहर आई। हम नहर में कूद पड़े, अच्छी तरह से नहाए और जिस्म की आलूदगी दूर की। अंडरवेयर और बुनियान से जान छुड़ाई और सिविलियन लिबास पहन लिए। गाइड्स ने हमारे लिए टिकट लेने जाना था, लेकिन मैंने इन्हें रोक दिया और कहा कि पैसे तुम रख लो और अंधेरे अंधेरे में ही वापस उस गांव तक पहुंच जाओ जहां तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। उस दौरान मैंने अपना रिवॉल्वर लोड किया और दोनों उसी वक्त वापस रवाना हो गए। मैंने अपने एक साथी को उनके पीछे भेजा कि वो वाकई वापस जा रहे हैं या कहीं रास्ते में छुप गए हैं। स्मगलर से हर बात मुमकिन है कि मैंने साथी को भी अपना रिवॉल्वर लोड करने का कहा। अगर ये जरा भी इधर उधर होने की कोशिश करे तो फौरन गोली मार देना। तकरीबन 20 मिनट के बाद मेरा साथी वापस आया और बताया कि वो उसी रास्ते से भागते हुए जा रहे थे। इस असना में दूर से गाड़ी के विसल की आवाज आई। हमने स्टेशन की राह ली। ये बठिंडा जाने वाली गाड़ी थी। बिल्कुल छोटा सा स्टेशन था और अभी हल्का हल्का उजाला हुआ था। हम 4 साथी स्टेशन से जरा फासले से पटरी की दूसरी जानब और 5वां साथी टिकट लेने के लिए स्टेशन की तरफ चला गया। गाड़ी गालबन 1 या 2 मिनट वहां रुकी। हमारे साथी ने टिकट लेकर गाड़ी की दूसरी तरफ हमें इशारा किया। हम दूसरी जानब से गाड़ी में सवार हो गए। हमारा साथी दरवाजे के साथ ही खड़ा था। उसने एक एक करके हमें दरवाजे से गुजरते हुए टिकट थमाए और हम 5 अजनबी बनकर एक ही डिब्बे में बैठ गए। तकरीबन पौन घंटे में गंगानगर आया। ये खासा बड़ा स्टेशन है। हम एक एक करके उतरे, स्टॉल से पूरियां और चाय का नाश्ता किया और फिर 2 अलग अलग डिब्बों में बैठ गए। अब हमारी मंजिल बठिंडा जंक्शन थी, जहां से हमने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी।